حبیب جالب کے پاس یہ ٹائٹل ہے کہ انہیں شاعر عوام، شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو شاعر انقلاب 3 4 5 یا شاعر عوام 5 4 6 کچھ نہ کچھ کا ٹائٹل تو ضرور راحت اندوری کو دے ڈالتا۔ ایسا لگتا ہی نہیں کہ انڈیا کے کسی فرعون کے بارے میں یا انڈیا کے کسی عامر کے بارے میں یا ہندوتوا کے کسی کیریکٹر کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایسی کہانی سنا رہے ہیں جو شاید آئینے میں اگر نظر آ جائے تو انسان شرما ہی جائے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ میں یہ بات کرنے پر مجبور ہوا؟ بھائی ہوا کچھ بھی نہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں، بڑی عام سی بڑی سادہ سی بات ہے، اوور سمپلیفائی نہیں کر رہا، لیکن وزراء کے اگر بیانات دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہے۔ اگرچہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو تاریخ ساز ریکارڈ اضافہ حکومت نے کیا ہے، اس کے بعد ایک جانب عوامی بے بسی پلس عوام میں بڑھتا ہوا غصہ وہ عروج پہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے وزراء کے بیانات کا اگر آپ جائزہ لیں تو پڑھ کر کے خون جل جاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو جمہوریت کا مغنی فرماتے ہیں، جمہور سے جن کا دور کا تعلق نہیں، وہ اس قسم کی دل آزار باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن میرے سرکار یہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس ایک وقت میں یہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ عوام کی، ایک عام آدمی کی، یا وہ جمہور جس کے سینے پہ چڑھ کر کے جمہوریت کا یہ ننگا ناچ ہو رہا ہے، اس کی حالت زار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کپڑے رہ گئے ہیں، بس یہ اتار دیں گے، باقی تو ننگے ہی ہیں بس۔ حکومت تو بیس ہے، ہمارے لیے ختم ہے، مر گئے ہیں۔ 50 روپے میں 5 دانے دے رہا تھا میں، اب جو گیس ہے وہ تقریباً 480 روپے کلو ہو گیا، اس کی وجہ سے 50 کے 4 دے رہا ہوں، لیکن لوگ جب 4 کا نام سنتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، میرا نقصان ہو رہا ہے، بکتے نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات تھی جو ایک عام آدمی کہہ رہا تھا، اور ظاہر ہے عام آدمی کی ہمارے یہاں حیثیت کیا ہے۔ میں اب آپ کو اتنے سارے بیانات ہیں کہ اگر میں لوپ بنواتا تو بہت اس میں وقت لگتا، اس لیے میں ایک ایک کر کے پڑھ لیتا ہوں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جمہوریوں کی دماغی حالت کس حد تک ناگفتبہ ہو چکی ہے۔ احسن اقبال صاحب ایک ہیں، وہ کہتے ہیں جو لوگ اس معاملے پر سیاست کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا اور ہم IMF پروگرام میں کیوں ہیں، ان سے یہی کہوں گا کہ ذرا سوچیں پاکستان کو اس نہج تک کس نے پہنچایا۔ انہوں نے ہمیں ٹرک کی ایک نئی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ ان کے اوپر کوئی بات نہ آئے۔ ایک صاحب ہیں، بہت بڑے اینکر، شکر اللہ کا، اب سابق اینکر ہیں، اس وقت وہ ولاگ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ گھنٹی بجا اور بجوا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مہنگائی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کالم بھی لکھ کر کے، اور وہ اتنے پیسے کماتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کی NGO کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، آپ کے کسی کاروباری ادارے کی بھی مدتیں، خاص طور پہ رمضان سیزن جو ان کا کمائی کا ہوتا تھا، ادھم مچا دیتے تھے۔ کہتے ہیں مہنگائی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، مہنگائی بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر گھر کا ہر فرد کام کرتا ہے، سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اتنی ہی بڑی نعمت ہوگی اور لوگ اتنے ہی زیادہ کام کریں گے۔ ان کے نام کے آخر میں چودھری آتا ہے، اب بھی بتانے کی ضرورت ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف بابا کینیڈوی، طاہر الپادری، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اپنی دعا سمیت وہیں چلے جائیں جہاں سے آمد شریف ہوئی تھی، یعنی کینیڈا۔ اسلامائزیشن کا چورن لے کر کے آپ ہر دفعہ جو آتے ہیں اور جس کے کہنے پہ آتے ہیں، آپ کو تو پتا ہوگا، مجھے پتا ہے، اور میں آن ایئر بانگے دوال بتا بھی چکا ہوں، ایک دفعہ اور کہیں گے تو میں ایک دفعہ اور بتا سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ جیسوں کی نمازیں اور روزے قیامت کے دن ان کے منہ پہ اگر نہ مارے جائیں تو تعجب ہوگا، اور مجھے پتا ہے میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے، آپ لوگوں نے دین کو کاروبار بنایا ہے۔ ہمارے وہ نہیں ہیں اپنے وزیر اعلیٰ سندھ، ہمارے بہت پیارے، وہ کہتے ہیں قوم کو مسائل سمجھ کر خود بھی سادگی اپنانی ہوگی، ہمیں البتہ آپ ایسے ہی عیاشی کرتے پائیں گے۔ آدھا بیان ان کا تھا اور آدھا میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا۔ آدھا جو میں نے اپنی طرف سے کہا، مراد علی شاہ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ یہ بات وہ اپنے منہ سے کر دیں، یہ بات میں ہی کر سکتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، اینڈ آئی اون اٹ۔
ایک موصوف ہیں انہوں نے ٹویٹ فرمایا میرے سامنے موجود ہے, کوئی ایم کیو ایم والوں کا پتہ کرے 2022 میں مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی آئی حکومت سے الگ ہوئے تھے. بات آپ کی بھی ٹھیک ہے, لیکن ایم کیو ایم ہی سے کیوں, جمعیت علماء اسلام کو کیوں نہ پتہ کیا جائے؟ 150 روپے جب پیٹرول تھا تو وہ اسلام آباد پہ بنکر بنوا کر کے اور وہ کیا اپنا کنٹینر لے کر کے پہنچے تھے. فضل الرحمان صاحب سے بھی تو پوچھا جائے نا, مطلب میں مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں کر رہا ہوں. دین کے نام پہ, اسلامی انقلاب کے نام پہ اور فلانا اور ڈمکانا, کہاں ہے وہ عوام کے مسیحا؟ عظمہ بخاری صاحبہ, ان کی وزارت کیا کیا گل کھلا رہی ہے جناب. کہتی ہیں پنجاب ایک بار پھر ریلیف دینے میں تمام صوبوں سے آگے نکل گیا. مریم نواز نے پبلک ٹرانسپورٹ مکمل فری کر کے عوام کے دل جیت لیے. میڈم, کلمہ واحد کی عزت اور آبرو کی قسم, آپ اکیلے یا چاہیں تو مریم نواز کے ساتھ بغیر پروٹوکول ذرا راجہ بازار, کراچی میں لالو کھیت مارکیٹ یا اسلام آباد کی کوئی ایک مارکیٹ جہاں عوام موجود ہو, وہ والی عوام نہیں, وہ جو فوراً پہنچ جاتی ہے کہیں بھی, جہاں عوام موجود ہو, ذرا پہنچ کر کے دکھائیے. 5 منٹ میں آپ کو اگر ہنگامی ریسکیو کی ضرورت نہ پڑ جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. اور میں شہباز شریف نہیں ہوں, میں اپنا نام ایسے نہیں بدلنے دوں گا آپ کو. اوہو, اب یہ لطیفہ جو میں سنا رہا ہوں یہ موجودہ انفارمیشن منسٹر کا ہے بھائی, اس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا وزیر اعظم کتنی راتیں جاگے, وزراء کی تنخواہیں کاٹیں لیکن پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی. اس میں آپ کو وہ ممتا اور وہ بپتا نظر آ رہی ہوگی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا وزیر اعظم کتنی راتیں جاگے, پھر ہم نے ان کو للا للا لوری کر کے اور ان کو سلایا, سو جا پیارے مننے سو جا, یہ کر کے ہم نے ان کو سلایا. صبح وہ اٹھے تو انہوں نے عوام کو جو ہے وہ ٹیکا لگا کے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بڑا سا بھاری سا پتھر اپنے دل سے ہٹایا. پیٹرول کی قلت نہیں ہونے دی. یہ وزیروں کی بات کر رہے ہیں میرے خیال ہے. اب حنیف عباسی ان کا نام ہے, یہ کہتے ہیں ایران کی ساری قیادت چلی گئی, جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور آپ سے پیٹرول برداشت نہیں ہو رہا. سر, ایران کی ساری قیادت نے پہلے اپنا گریبان کھول کر کے میزائل اور گولی بارود کے سامنے پیش کیا ہے. آپ لوگ تو چھپے بیٹھے ہیں اپنے کانوائز میں, اپنے بلند مقابر میں. آپ تو اپنے دفتر سے نہیں نکل رہے, آپ تو پولیس اور رینجرز اور فوج کے بغیر عوام میں نکل نہیں سکتے. جوتے پڑیں گے آپ لوگوں کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ واحد کی قسم اس اسٹوڈیو کو بھر دو ان سب سے جن کے اوپر ناز ہے آپ کو. میں پھر بھی یہی کہوں گا, عوام سے تو آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور ایک آخری مرتبہ یہ اقتدار کا گاجر کھا لیجئے, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو کون جو ہے وہ لفٹ کراتا ہے. ابھی جتنی بکنی ہے آپ بک سکتے ہیں کیونکہ ابھی آپ لوگوں کا ٹائم ہے, لیکن یہ ٹائم زیادہ دیر نہیں رہے گا. جناب, یہ تو تھیں وزراء کی مشگافیاں, وزراء کی بد زبانیاں, بد کلامیاں جو میں نے آپ کی خدمت میں منوان پیش کر دی. اب میں آپ کو آن اے لائٹر نوٹ دکھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پیٹرول بحران پر اور یہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کو کس طرح سے اجاگر کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ ہمارا سیلیبریٹی طبقہ, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد, یہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا. آج میں نے اپنی سائیکل نکالی ہے کیونکہ پیٹرول تو اتنا مہنگا ہو گیا کہ افورڈیبل نہیں رہا. آپ لوگ بھی اپنی سائیکل نکال لیجئے کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس سے ایک تو پولیوشن نہیں ہوگا, بچت کی بچت, اور ایکسرسائز کی ایکسرسائز, تو ہوئے نا بہت سارے فائدے. چلیے آج سے ہم سائیکلنگ شروع. جی جناب, لیلا زبیری صاحبہ نے سائیکلنگ شروع کر کے اپنی صحت کو بچانے کا فیصلہ کر لیا, عزم مصمم کر لیا ہے. عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ دفتر جاتا ہے. شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو سائیکل پہ بٹھا دیا ہے, تھینکس ٹو پاکستانی آمریت یا یہ لعنت زدہ جمہوریت جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آخر میں مذہبی ٹچ دیتے ہوئے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر اپنے مہمان کا جب تعارف کراؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی سرور ملے گا, افاقہ ہوگا, آپ کے دل اور دماغ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ چوکس ہو جائیں گے. پہلے ثاقب رضا مصطفی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیے, پھر آتے ہیں. پیٹرول مہنگا ہو گیا, قوم جس اذیت میں مبتلا ہے, آنے والے حالات کا جو نقشہ دکھائی دے رہا ہے, بدترین حکمرانوں کے ہوتے ہوئے یہ تو عام سی بات ہے. یہ تو خون بھی تمہارا پی جائیں اور ہڈیاں بھی چچور جائیں تو پھر بھی یہ ڈکار نہیں لیں گے. یہ تو اس عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں جو ہم کوتاہیوں کا ارتکاب کرتے ہیں.
ایک روایت میں آتا ہے اعمالکم امالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہیں، تو جس طرح کے ہم ہوں گے پھر اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ جی جناب، مذہبی ٹچ دے کر کے اب میں اپنے مہمان کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سائرہ بانو صاحبہ۔ کسی تعارف کی یوں تو ان کو ضرورت نہیں ہے، جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے، آئے دن ان کے انٹرویوز وغیرہ وائرل ہوتے رہتے ہیں۔ بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھونے کی اسے کوئی کوشش سمجھنا چاہے تو وہ اپنے اس فعل میں آزاد ہے، کمپنی اس کی ذمہ دار ہرگز نہ ہوگی۔ محترمہ سائرہ بانو صاحبہ، السلام علیکم میڈم۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میڈم، بہت شکریہ آپ کا عزت عنایت کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا۔ میڈم، میں نے جو بھی کچھ کہا یقیناً اسے جمہوریت والے جمہوریت کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہی گردانیں گے، ہو سکتا ہے کہ اسے غداری سے تعبیر بھی کیا جائے، لیکن میڈم اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر فضیلہ قاضی صاحبہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ کہہ رہی ہیں حکومت، معیشت اور کرکٹ سے کوئی امید نہیں، عوام کو مسائل میں الجھا کر رکھا جاتا ہے تاکہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ میڈم، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ محترمہ فضیلہ قاضی صاحبہ کو بھی سروس کی ٹیوننگ کی یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ جمہوریت سے جو بدزن ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جمہور کو بھی بدزن کرنے کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، ان کی اس سازش کا قلعہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، جمہوریت کی بات تو ہم تب کریں کہ جب ہم نے اس ملک میں جمہوریت دیکھی ہو۔ کبھی بھی جو جمہوریت ہے وہ آمریت کے سائے میں پلتی نہیں ہے۔ ایک جمہوریت ہم نے دیکھی جنرل ایوب کے بعد، ایک پارٹی بنی، پھر ایک جانک کے بعد، پھر ایک مشرف کے بعد، تو جمہوریت کے سائے میں آمریت کے سائے میں جمہوریت کیسے پنپ سکتی ہے؟ جو ہماری جمہوریت تھی نا، وہ میں نے سنا ہے کہ ایک ایمبولینس جس کا ڈیزل ختم ہو گیا تھا، اس کی پچھلی سیٹ کے اوپر سسکیاں لیتے ہوئے اسی دن مر گئی تھی وہ جمہوریت۔ رہا سہا جو نقاب تھا یا اس کی لاش کو وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا تھا، وہ آپ نے 2.5 سال پہلے دیکھا کہ وہ ہم اس کو دفنا چکے ہیں۔ میں نے تو نہیں دیکھی جمہوریت۔ یہاں بچے جمہورے ہیں جو ایک اشارے پہ، ڈگڈگی کے اشارے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ جمہوریت نہیں دیکھی تو کیا کہوں میں؟ لیکن بہت سارے لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، کئی دفعہ وہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلے، خاص طور پہ آخری مرتبہ خان صاحب کے دور حکومت میں 150 روپے جیسے ہی فیول ہوا تھا تو وہ میدان عمل میں آ گئے۔ ایم کیو ایم نے تو اپنی حکومت بھی جو ہے وہ برباد فرما ڈالی، حالانکہ وہ نفیس لوگوں کی حکومت تھی، انہوں نے اس کی قربانی دے دی۔ اگر جمہوریت واقعی نہیں ہے تو پھر یہ ساری مثالیں، آلدو کہ ابھی اس وقت ایم کیو ایم کی طرف سے اور جے یو آئی کی طرف سے کسی بھی سٹیٹمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ نہیں، مطلب اگر وہ نکلے تھے تو آپ نے کہا عوام کے لیے نکلے تھے، وہ جو تھے وہ ہم تھے، ہماری وجہ سے نکلے تھے۔ 150 روپے پہ یہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے یہاں سے گئے تھے، وہ دراصل آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا کہ وہ کس وجہ سے نکلے تھے، کس اشارے پہ نکلے تھے اور کیا وہ چیزیں تھیں۔ ابھی ان کو کیوں صاف سوگا ہوا ہے کہ مطلب یہاں پر جو عوام مر رہی ہے، عوام کو وہ کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی تو اب خواب ہو گیا، اب تو 1 وقت کی عزت کی روٹی کسی کو مل جائے بہت بڑی بات ہے۔ تو اب یہ جماعتیں، میں کہتی ہوں کہ کیا وہ کریں گے؟ تو کہاں آپ نے دیکھا ان کو؟ کسی بھی پارٹی کو آپ بس مجھ سے نام مت لیجیے گا کہ پتہ چلے اسی میں بھی پھنس جاؤں۔ کوئی بھی پارٹی میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا، کیونکہ میں بھی یہی آپ سے تمنا کر رہا ہوں کہ آپ بھی کسی کا نام لیے بغیر بات فرمائیں۔ جی، تو دیکھیں کوئی پارٹی نکلی، اس لیے موسٹلی وہ لوگ ہیں جو یہ تمام چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی عوام کا دکھ درد، صرف ہم لوگ باتیں زبانی حد تک تو ہے، انٹرویوز دے دیے، تقریر کر لی، ٹویٹ کر دی، لیکن عملی قدم تو کسی نے نہیں اٹھایا۔ میڈم، آپ نے، میرا خیال ہے آپ تک خبر پہنچی نہیں ہے، حالانکہ خبر شائع تو جلی حروف میں کی گئی تھی، فرنٹ پیج پہ شائع کی گئی تھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، نواز شریف کی مداخلت کام کر گئی، ایک خبر یہ ہے۔ دوسری خبر ایک اور صحافی اپنے طور پر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اجازت ملنے کے بعد یا نرمی ملنے کے بعد پیٹرولیم قیمتوں میں 80 روپے کی کمی ممکن ہو پائی، یعنی کہ ایک ایٹمی ریاست آئی ایم ایف کے گو ہیڈ کی منتظر تھی کہ اگر آپ مان جائیں تو ہم عوام کو 80 روپے کی جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں۔ یہ ایسے ہی کہتے ہیں، میں تو کہتی ہوں آئی ایم ایف نے بھی ان کا جھوٹا پی لیا ہے، جو آئی ایم ایف کو ان کی عیاشیاں نظر نہیں آتی اور آج آ کے
सब लोग झूठ बोलते हैं, सब ये दिखावा और ढकोसला है। मसला ये है कि हम लोग उठते ही नहीं है। बात वही है कि हम कहते हैं कि जूते मारने वाली की तादाद बढ़ा दी जाए, वरना आप मुझे बताएं कि ये मुट्ठी भर बदमाशियां, मैं अशराफिया नहीं कहती होती, मैं इनको बदमाशियां कहती हूँ, मतलब इनकी क्या कि ये 25 करोड़ अगर हम लोग खड़े हो जाए, ये सब ऐसे कहने की बातें। आप सिर्फ पेट्रोल को रो रहे हैं। मैं यहाँ पर हूँ जिले सांगड़ में, मेरे आसपास 5 गैस फील्ड्स हैं, लेकिन हमारे घर में गैस नहीं। हाँ, बहुत नॉर्मल बात है। हालांकि ये मैं अपने प्रोग्राम में भी ये बात करता रहता हूँ कि आज OGDCL ने गैस दरियाफ्त की, कल PPL ने जो है वो तेल के कुएं दरियाफ्त कर लिए। ये पता नहीं किसके घर जा रही है ये गैस और तेल, अल्लाह जानता है। आपने दुरुस्त निशानदेही फरमाई मैडम, लेकिन अल्लाहु अकबर, मैडम से राब्ता इस्तवार फरमाने की कोशिश की जाए ताकि उनसे मज़ीद रहनुमाई कुछ हासिल करें। मैडम भी काफ़ी खफा हैं, काफ़ी बदगुमान हैं। उनको भी इस बात पर एतराज़ है। एक साहब ने ट्वीटा है, और क्या खूब ट्वीटा है, 90 अरब के मकरूज़ मुल्क में असिस्टेंट कमिश्नर 5 करोड़ की गाड़ी से उतर करके रेडी वाले की रेट लिस्ट चेक करता है कि कोई मुल्क तो नहीं लूट रहा। जैसे हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे आंखों के तारे, हमारे वज़ीर आला सिंध ने फरमाया कौम को, उन्होंने निशान मंजिल दिया। अगर वो ये ना बताते तो कौम को हंसने का मौका कैसे मिलता। ज़ाहिर है परेशानी इतनी है, महंगाई इतनी है कि अब हंसने का भी दिल नहीं चाह रहा। मैडम थैंक यू सो वेरी मच, आप एक मरतबा फिर हमारे साथ हैं। आप काफ़ी खफा लग रही थी पाकिस्तानी सियासतदानों से। मैं आपको 2-3 मज़ाहिया स्टेटमेंट सुनाता हूँ और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स उसका तालिब रहूँगा। अता तारड़ साहब फरमाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता वज़ीर आज़म कितनी रातें जागे, वुज़रा की तनख्वाहें काटी लेकिन पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। इस पे मेरा तबसरा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी खबर मैं आपको बताता हूँ, हनीफ अब्बासी कह रहे हैं ईरान की सारी क़यादत चली गई, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन आपसे पेट्रोल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अज़मा बुखारी साहिबा फरमाती हैं, मरियम नवाज़ ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री करके आवाम के दिल जीत लिए, पंजाब एक बार फिर रिलीफ में तमाम सूबों से आगे निकल गया। मैडम फुल टॉस आपकी नज़र है। अता तारुल का बयान जो है कि वो कई रातों से जागे हैं, वो तो इंसोम्निया के मरीज हैं, उनको वैसे ही नींद नहीं आती, और सुबह 4 बजे से उठ के खुदा जाने कौन सी बेचैनी है वो। और ये सब झूठ है, जितना भी बोलते हैं सब। वो कहते हैं ना कि क्या कहूँ इनको कि ये अल्फाज अपना मेरे मुंह से अच्छे निकलते नहीं है। दूसरा, आपने बयान हनीफ अब्बासी का कहा, उनको बोले कि आप भी बिस्मिल्लाह करें, मैं 1000 रुपए पेट्रोल डलवाने को पाकिस्तानी अवाम तैयार है, सब कुछ बेच देंगे, 1000 का पेट्रोल ले लेंगे। आप ईरानी की आदत की तरह बिस्मिल्लाह करें, बस आप तो खुशी की खबर मिल जाए अवाम को कि वही चेहरे हम लोग देख देख के वो तंग आ चुके हैं। बाकी मरियम नवाज साहिबा 11 अरब का जहाज ले लिया, 3 करोड़ के पायलट रख लिए, और अवाम को 1 महीने के लिए सब्सिडी, वो जो गरीब लोग पहले सफर करते थे, चले ठीक है एक हद तक उनको होगा। आज भी मैं देख रही थी कि वहां पर बसेस की हालत बुरी है, तो जो लोग वो कहते हैं ना कि जगह नहीं मिल रही और बसेस कम है, इन्होंने सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया, अब लोग उसको अवेल भी कर रहे हैं, लेकिन वो अवाम को इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि बसेस की तादाद कम है। तो ये आप और हम, आपका और मेरा वो जो कहते हैं ना हक, हमारे टैक्स का पैसा, हमारा खून पसीना, हड्डियों का गूदा, खुदा जाने वो खून की आखिरी बूंद लेने के बाद ये अवाम को एक छोटा सा, वो कहते हैं ना कि एक मुर्गे के आप पर नोचते रहे और उसके बाद आप उसको दाने दे दे, ये वैसी ही मिसाल है कि आपने मतलब जो अवाम का जीने का जो हक है, जो उसकी बुनियादी जरूरियात है, वो आप छीन रही हैं, और आपने कौम को इन लोगों ने भिखारी बना दिया है। आप तो सिंध में रहते हैं या हमारे सिंध में आए कि यहाँ पर वो कहते हैं ना इनकलाब अंगड़ाई लेने की कोशिश करता है, तो उस वक्त पता चलता है कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे आ गए। कभी हरी कार्ड पकड़ाया जाता है, कभी पता नहीं 1000 रुपए किस उसमें दिया जाता है, 2000 किस में दिया जाता है। अवाम बस अब मैं कहती हूँ ना कि उनको इन्हीं हथकंडों में, इन चीजों में उलझाया हुआ है, और वो कहते हैं ना कि जो खुद इनका कुछ चीज खत्म नहीं हो रही,
مجھے نا اب اپنی آواز بھی اجنبی لگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ روح شامل نہیں ان شکایتوں میں, یہ فقط عادتوں کی ورزش ہے. اب فقط ان کو عادتوں بول کی بول ورزش کے ہے. بالکل ان ٹھیک. کو بول بول کے سنا کر دل چھلنی ہو گیا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ان کی مرات آپ دیکھیں, آپ ان کا فیول دیکھیں, آپ ان کا پروٹوکول دیکھیں. اب میں میڈم لیکن میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑا مسرت محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ ملک کے ایک سابق بہت بڑے اینکر, پرائم ٹائم اینکر, جو آج کل صرف یوٹیوب پہ گھنٹیاں بجوا رہے ہیں, میں ابھی ان کی تعریف مفصل طور پہ کر بھی چکا ہوں, نام ان کا میں نہیں لیتا باوجود, انہوں نے فرمایا کہ مہنگائی تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے, مہنگائی اچھی چیز ہے, کیونکہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر گھر کا ہر فرد کام کرتا ہے, جتنی مہنگائی زیادہ ہوگی اتنا ہی لوگ زیادہ کام کریں گے. میڈم ہاں کہ بالکل صحیح. یہ بے وقوف کے بچے ہر وقت ہم لوگوں کا موازنہ یورپی مغربی ممالک سے کرتے ہیں. ان کی پر کیپٹا انکم ان کو پتہ ہے, کرنا چاہیے سب کو کام, مگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان یتیموں, مسکینوں اور زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو پال رہے ہیں, ان کے خاندانوں کو پال رہے ہیں. آپ نے ججز کی مراد دیکھی, آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ یہ جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے, دو سب سے غریب زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں, ایک چیئرمین سینٹ اور ایک اسپیکر اسمبلی, جنہوں نے اپنی 21 لاکھ روپے تنخواہ کی اور آج وہ بھاشن دے رہے ہیں. آپ ان کی بیوروکریسی کی گاڑیاں دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ اینکر, بس ان کو کیا میں بولوں کہ یہ اینکر آپ سمجھتے ہوں گے, میں تو ان کو نہیں سمجھتی. میں تو اب اچھا بھی نہیں لگتا کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بہت اچھے لوگ بھی ہیں, آپ جیسے بھی ہیں, کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اتنی تھریٹس اور آپ کے پیچھے اتنے لوگ پڑے رہتے ہیں, لیکن میں نے جب سے آپ کو دیکھا آپ نے حق سچ بات کہنا چھوڑی نہیں, ورنہ تو بہت اسی لیے آسان میں ہے. 120 گز کے گھر میں محدود ہو گیا ہوں, اور اسی لیے میں آن ایئر جو ہے وہ پاکستان کا پہلا اینکر بھی بن چکا ہوں جس نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فوراً بعد ایک دردمندانہ اپیل کی تھی لائیو کہ بھائی پارٹ ٹائم نوکری کے لیے میں دستیاب ہوں, اگر کسی صاحب کو ضرورت ہو تو میں آ جاتا ہوں. ورنہ تو یہاں اینکروں کے جو چمچے کڑچے ہیں وہ بھی 400 گز کے مکان میں رہتے ہیں. آپ ہی کی طرح کچھ میری بھی معاملات گڑبڑیشن کا شکار ہیں. 400 اور یہاں پر تو ایسے معاملات ہیں. ہم بھی جب پریس کانفرنس ایک دو دفعہ ہوئی تھی تو میں نے دیکھے تھے یہ 5-6 لوگ وہاں پر, پھر اس کے بعد ان کی ڈیٹیل بھی پتہ چلی تھی. تب یہ گفتگو کہتے ہیں نا کہ جب حق سچ بتاتے ہی ہیں, اور وہ کیا میں آپ نے کہا کہ نام مت لیں, یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. تو آپ دیکھ اس دور میں ہم تو یہ سنتے ہیں, مگر وہی بات ہے کہ سب کو خرید لیا گیا ہے. خیر آپ دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھ لیں کیسے پلاٹس بانٹے جا رہے ہیں. میڈم میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خدا کی قسم کھا کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے. کل جب میں گھر کا سودا لینے کے لیے نکلا ہوں تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ صبح سے اس کی دکان پہ 50 روپے اور 100 روپے کا مرغی کا گوشت یعنی چکن خریدنے والوں کی رش ہے, اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ 29 سال میں آج تک کبھی ایسا وقت اس نے نہیں دیکھا کہ لوگ 100 اور 50 روپے کا چکن لے رہے ہوں. کل میری ایک پیٹرول پمپ والے سے بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ لوگ 50 روپے اور 100 روپے کا فیول ڈالنے تک محدود ہو گئے. کہاں گاڑی کی ٹنکیاں فل ہوتی تھیں, پیٹرول کی ٹنکیاں فل ہوتی تھیں. میڈیسنز کی اگر ہم بات کریں تو میڈیسنز تو جہاں تک پہنچی ہیں, پہنچ سے دور ہو گئی, بالکل پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. اسپتال میں معائنہ فیس OPD وہ برداشت سے باہر ہو چکی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جمہوریت پھر ہمیں کہاں غاروں کے دور میں لے کے جا رہی ہے؟ غاروں کے دور میں جب تک وہ کہتے ہیں کہ نہ گفتگو سے جائے گا نہ شاعری سے جائے گا, اسا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. یہ لوگوں کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی, ان لوگوں کا انجام نہایت برا ہے. یہاں پر آپ گھر میں دیکھ لیں, ماں باپ بچوں سے شرمندہ, اور جو بوڑھے والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے شرمندہ اور اپنی تکلیف نہیں بتاتے کہ یہ دوائیاں اور یہ تمام چیزیں کیسے ہوں گی. آج میں کراچی سے یہاں پر گاؤں میں آئی ہوں, یقین نہیں کریں کہ سڑکوں پہ اکا دکا گاڑیاں تھیں, بالکل, اور ہم لوگ حیران تھے کہ یہ شام 5 بجے کا ٹائم ہے, پیک ٹائم ہے, اور یہ یہاں پر کس طرح. اور میں بتاؤں, میں نے راستے میں تھوڑا سا پیٹرول ڈلوایا, آنا تو گاؤں سے آ کے ڈلوانا تھا, بٹ وہ بتی جل گئی تو 10,000 کا پیٹرول ڈیزل ڈلوایا تو وہ 19 لیٹر اور کچھ ایسے پڑا. وہ پتا چلا کہ گورنمنٹ کا ریٹ کیا ہے, 520 روپے, تو 523 روپے مل رہا تھا. اچھا وہ میرے جاننے والے کا پمپ تھا, میں نے ان کو فون کیا تو میں ہنس رہی تھی, میں نے کہا میں ویڈیو بنا لی ہے, میں نے کہا 520 کا پیٹرول آپ 523 میں کیسے بیچ رہے ہو. انہوں نے مجھے لسٹ بھیج دی جو کہ PSO والوں نے بھیجی ہوئی تھی ان کو, کہ جو مختلف کہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیٹرول آتا ہے تو وہ گاڑی کا پتہ نہیں کچھ مجھے کلومیٹرز کا حساب بتا رہے تھے. میں آپ کو لسٹ شیئر کرتی ہوں. اس آ کے 523 ادھر ملتا
आगे 525 था, 524 था। ये मुझे समझ नहीं आई कि हर लीटर के ऊपर 3 रुपए क्या हिसाब है। अभी मैं इसको सारा चेक करूंगी और फिर मैं ये बात मैडम, मुझे लेकिन समझ मैं नहीं आई। आपसे इसी वादे के साथ अब विदा लेता हूँ। वक्फे पे जाना होगा मुझे, कि आप अगली मर्तबा भी मेरे प्रोग्राम में जो है वो इसी तरह से शिरकत फरमा करके जरूर हमें। थोड़ी तफसील से हम बात करेंगे। बहुत अभी शुक्रिया। तो वो कहते हैं कि इन तमाम चीजों से वो है कि बस वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ। मैडम की ऑडियो कट गई। मैडम, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन यहाँ जाएंगे वक्फे पर। वक्फे के बाद आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक और मेहमान हमारे साथ होंगे। जो मैंने नहीं कहा वो राहत इंदौरी ने कह दिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस पर गद्दारी का फतवा लग नहीं सकता क्योंकि मौसूफ मरहूम हो चुके हैं, दूसरा पाकिस्तान में ही नहीं है। अब क्या करेंगे? अब कौन सा कानून जो है वो लगेगा, कौन सी दफ़ा लगेगी और कितनी दफ़ा लगेगी, ये सुनने वालों को, फैसला साजों को, हमारे कौमी जिसको कहते हैं हुकूमत के मुंतखब वज़ीर आज़म को, हमारे काबीना के अराकीन को, मुअज़्ज़ज़ अराकीन को, जिनका इस्तेहक़ाक़ सवाल पूछने पर मजबूर हो जाता है, उनको सोचना पड़ेगा। दो ही खबरें गुमराहकुन ही मैं इसे कहता हूँ, बस बता करके और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ जाता हूँ जो हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ नौमान साहब MNA हैं, फुल टाइम MNA हैं और डट के MNA हैं, हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो पूरा सिनेरियो है पेट्रोल बहरान के बाद, अवाम का गम व गुस्सा, वज़रा की ज़ुबान दराजियाँ, लंतरानियाँ, अजीब मावरा अकल मनातिक, उसके बाद हमारे प्यारे मोहतरम वज़ीर आज़म उन्होंने फरमाया है मुश्किल वक्त में अवाम को नहीं छोड़ेंगे, ब्रैकेट में लिखा है तन्हा। कहते हैं आदमी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये आम आदमी मेरे ख्याल है काबीना के अराकीन का उन्होंने किसी का नाम रखा हुआ होगा, आम आदमी, उसको वो मेरे ख्याल है पेट्रोलियम और उसको सारी चीज़ों में मेरे ख्याल है रिलैक्सेशंस वगैरह दे रहे होंगे और वज़ीर आज़म को किसी ने बहका दिया होगा। अब आप ये देखिए कि हमारे वुज़रा, हमारे वो लोग कि जिनको सबसे ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए था, मैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बता चुका हूं, लेकिन हाफिज नौमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तो मैं चाहता हूं उनकी खिदमत में गोश गुजार कर दूं वज़रा की जुबान दराजियां। हाफिज साहब आपकी खिदमत में पेश है नुस्खा। अता तारड़ साहब फरमा रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता वज़ीर आज़म कितनी रातें जागे। सर क्या फर्क पड़ता है, वज़ीर आज़म इतनी रातें जागे, उन्होंने अवाम से बदला तो ले लिया, अब अवाम के साथ साथ मुझ जैसे लोग भी जाग रहे हैं जब से आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। हनीफ अब्बासी साहब फरमाते हैं ईरान की सारी क़यादत चली गई, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और आपसे पेट्रोल बर्दाश्त नहीं होता। हुजूर, ईरान के जो सुप्रीम लीडर से लेकर के नीचे वाले लोग तक वो सड़कों पे सर पे कफन बांध करके घूम रहे हैं, वो पुलिस, रेंजर्स, फौज, पैरामिलिट्री, वो उनके छत्र छाया में नहीं निकलते। वो अगर किसी की अयादत या किसी की ताज़ियत करने जाते हैं तो उनके साथ 32-36 गाड़ियां नहीं होती, वो अपने आप को वजीर आजम नहीं कहते। और आखिरी जिसको कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं मरियम नवाज ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री करके आवाम के दिल जीत लिए। हुजूर वाला, इन तीनों लतीफों पर आपकी राय जानता हूं। देखें नूरुल आरफीन साहब, पहली तो बात है कि मैं हमेशा से आपकी फसाहत और बलागत का कायल हूँ। अल्लाह अकबर। और माशाल्लाह जिस तरह शेर व शायरी के अंदाज के अंदर और बात को घुमा फिरा के बयान करते हैं, आपको दाद देने को दिल चाहता है। हकीकत ये है कि देखें, ये हमारे मुल्क के ऊपर इस वक्त जाहिर है कि जो पिछले 4 हफ्तों से इस मिडल ईस्ट के मामलात के अंदर और हमारे हमसाया ममालिक के हवाले से जो हालात मौजूद हैं, बिलाशुबा एक थोड़ी सी तंगी की कैफियत तो पैदा हुई है। लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह की ज़ात ने पाकिस्तान को बड़े हादसात से बचाया हुआ है और आज अल्लाह की ज़ात ने पाकिस्तान को वो मकाम अता किया है कि जिसमें पाकिस्तान अपने भाइयों की और आपस में जो इनके मामलात हैं मिडल ईस्ट के इन ममालिक की और हत्ता के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और मिडल ईस्ट के, उसको इस्तेमाल करते हुए आज एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि
یہ جو آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے اور جو امریکن بمباری اور جو اسرائیلی جارحیت جو کہ بڑی خوفناک جارحیت ہے ہمارے ایرانی بھائیوں کے اوپر ہوئی ہے، اس کا ہر حال میں مداوع کروایا جائے۔ سر میں بہت معذرت، مجھے بات تھوڑی سی ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں۔ سر ایرانی آپ کے بھائی ہیں تو ہم لوگ کون ہیں؟ میں آپ کے لوکل سائٹ پہ آ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے پاکستان کے عوام کی پاکٹ کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، فرٹیلائزر کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، فوڈ کی شارٹیج نہیں ہوئی، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج آپ انڈیا کا، سری لنکا کا، بنگلہ دیش کا حال دیکھ لیں کہ وہاں پر اس وقت ایل پی جی کی شارٹیج ہو گئی ہے، وہاں پہ پیٹرول کی شارٹیج ہے، ڈیزل کی شارٹیج ہے، اور جو آپ فوٹیج آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے کہ کئی ہزار لوگ کیو میں لگے ہوئے ہیں، پیٹرول پمپس کے اوپر پیٹرول اویلیبل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے بحران میں ظاہر ہے پاکستان اپنا 90% جو انرجی ہے یہ امپورٹ کرتا ہے، اور جہاں سے امپورٹ کرتا ہے وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے، وہاں پر آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی بہترین آج بھی ڈپلومیسی ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر بھی آپ کے جو ویسلز ہیں مختلف ذرائع سے، مختلف حوالوں سے وہ کراچی اور گوادر کے ساحل پر لنگر انداز ہیں، اور الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جو حضور والا بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو اندرونی مشکلات جو لیکن جو پرائز مسئلہ بڑھنے یہ کے ہے نتیجے میں ہوئی کہ ہیں، جہاں میں ہوں نا وہاں آپ اپوزیشن میں ہونے کے وقت اس کا درد محسوس کریں گے۔ ابھی میں لاکھ صبح سے شام تک گانا گاؤں گا، آپ کی سمجھ میں بخدا کچھ نہیں آئے گا۔ پرابلم آپ کا نہیں ہے سر، آپ تو ایک درد مند دل رکھنے والے آدمی، میں آپ کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں، پرابلم آپ کا نہیں ہے۔ یہ جو اقتدار ہوتی ہے نا، یہ کمبخت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ نور العارفین صاحب دیکھیں میری گزارش سر میں آپ کی ایک چھوٹی سی بات نہ کریں، میں ایک چھوٹی سی بات کروں، میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں آپ کی اجازت سے۔ دیکھیں بات ہوتی سر ہے ایک نور العارفین صاحب فیکٹس کے اوپر نا، جی فیکٹس جی کے جی اوپر جی بات میں کریں نا۔ فیکٹس ہی کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ سمجھدار آدمی، میں تو آپ کی بہت قدر کرتا ہوں۔ ارے سر میں بھی تو اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں آپ شریف آدمی ہیں، میں بھی تو آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، میں نے خدا نہ خواستہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں حضور والا کہ عوام کا دم نکل گیا، وزراء کی بدزبانیاں تو کم از کم رکوائی جا سکتی ہیں۔ اس وقت حالات اتنے خراب ہیں، کم از کم وزراء کو یہ میں کوئی سخت جملہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا۔ آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسمبلی کے اجلاس سے آیا ہوں جہاں پر بڑی ڈیٹیل بریفنگ ہمارے جو منسٹر پیٹرولیم ہیں علی پرویز صاحب، انہوں نے پوری اپوزیشن کے اراکین موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہماری اتحادی جماعتوں کے اور دیگر ہمارے جے یو آئی کے جتنے بھی ہماری باپ پارٹی سب کے اراکین موجود تھے، بڑی ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے تحت پاکستان جو بھی اپنی کار فرمائی کر رہا ہے اس میں پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اس کے اندر کے پی کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں، اس کے اندر سندھ کے وزیر اعلیٰ آن بورڈ ہیں، پنجاب کے، گلگت بلتستان کے، بلوچستان کے، آزاد کشمیر، تمام نمائندگی ایک موجود ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ ایک ایکشن پلان جو ہے، اور پھر جو ٹارگیٹڈ جو سبسڈی ہے آج سے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 2 کروڑ موٹر سائیکل ہے، 2 ویلرز ہیں پاکستان کے اندر، 3 دن کے اندر ان کو 20 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ پورے 1 مہینے کا ان کو فری دینے کا بندوبست کر لیا گیا ہے، اور آج سے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ 2 ویلرز کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، 3 ویلرز کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو 1500 روپیز پر ایکڑ جو ہے وہ سبسڈی آج سے دینی شروع کر دی گئی ہے۔ سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی، آپ کہہ رہے تھے فیکٹس اینڈ فگرز، ٹارگیٹڈ سبسڈی سر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کا تذکرہ فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز اور سن لیں، ایک میری بات اور سن لیں جی جی، کہ جو ابھی پنجاب کے حوالے سے بات ہوئی کہ پنجاب، آپ کو پتا ہے کہ اکراس دا پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کوششوں سے چھوٹے قصبوں میں، بڑے ڈسٹرکٹس میں ہر جگہ پر گرین بسز کی بھرمار ہے، الحمدللہ میٹرو بسیں چل رہی ہیں، اورنج ٹرین چل رہی ہے، اور مختلف قسم کے جو ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ باقی صوبوں میں ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ کے کیا حالات ہیں، لیکن پنجاب الحمدللہ اس حوالے سے انرچ ہے کہ اس کو ٹوٹل فری اس لیے کر دیا گیا ہے کہ اگر جو لوگوں کی جو مہنگائی کا اگر کوئی ایلیمنٹ آتا ہے تو اس کو بیلنس کیا جائے، اور آج جو 20 روپیز کی ٹکٹ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔
جو ہمارے جو ٹرانسپورٹ کے نمائندے ہیں، درست ہے سر، پنجاب کے لوگوں ہیں، کے لیے تو ویسے بھی ماشاءاللہ میرے دل میں کافی گنجائش موجود ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، میں کسی بات کو چیلنج نہیں کرتا. اب میرا سوال سر، خبر نمبر 1 کے مطابق ایل پی جی کے بعد گھی اور تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، 100 سے 150 روپے فی کلو تک قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں. ذرائع بناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. دوسری بات، ادویات کی قیمتوں کو پر لگ گئے 10 سے 100% تک اضافہ. اور اب سنیے اس خبر کا، اس اندوہناک خبر کا سب سے ایسا بےہودہ پہلو جو اگر نہ ہوتا تو مزہ ہی نہیں آتا سوال پوچھنے کا. یہی خبر بتا رہی ہے نواز شریف کی مداخلت کام کر گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 80 روپے کمی نواز شریف کی مداخلت کے بعد ممکن ہوئی. اس کے بعد ایک معروف صحافی، اچھا یہ ایک ایسا دور ہے کہ اس دور میں صحافت بھی سب سے زیادہ بے نقاب ہوئی ہے. پہلے تو صحافی بچ بچا کر کے واردات کر کے نکل جاتے تھے، اب سب سے زیادہ صحافی بھی جو ہے وہ رگڑے میں آ رہے ہیں. یہ ایک صحافی ہے، آپ سے تو مطلب واقفیت ہوگی، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ سمجھ جائیں گے. یہ کہتے ہیں مہنگائی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، مہنگائی اچھی چیز ہے کیونکہ مہنگائی ہوتی ہے تو سب ایکٹیو ہوتے ہیں. جتنی زیادہ مہنگائی اتنے زیادہ لوگ کام کرتے نظر آئیں گے چابک دستی کے ساتھ. حضور والا نہیں، یہ ان کا ذاتی موقف ہوگا نا، یہ ہمارا موقف تو نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عوام کی آمدن میں اضافہ ہونا چاہیے، اخراجات میں کمی ہونی چاہیے. سر آپ کے خیال میں یہ ٹویٹ انہوں نے آمدن میں اضافے کے بغیر کر دیا تھا؟ دیکھیں، خوشحال معاشرہ جو ہے اور اس کا گورنمنٹ کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پاکٹ میں پیسہ آنا چاہیے، لوگوں کی آمدن زیادہ، لوگوں کے اخراجات میں کمی آنی چاہیے. خوشحال معاشرہ ہی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ہر حکومت کا. اور یہ بدقسمتی سے نور العارفین صاحب جو ایک جنگ کا یہ آغاز ہوا ہے، ظاہر ہے یہ پاکستان نے تو یہ جنگ نہیں چھیڑی، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس جنگ سے الٹیمیٹلی دنیا کے جو 125 ممالک جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. آج آسٹریلیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے پیٹرول پمپس کے اوپر پیٹرول موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، دنیا کا ایک بڑا متمدن اور بڑا ترقی یافتہ وہ پورا کانٹیننٹ ہے. اور آج آپ اپنے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے حالات دیکھ لیں، آج آپ انڈونیشیا، ملائیشیا کے حالات دیکھ لیں، وہاں شارٹیج ہے، ویتنام کے حالات دیکھ لیں، وہاں شارٹیج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایک کرائسس ہے کہ جس سے بڑی دنیا متاثر ہو رہی ہے. سر کرائسس پہ مجھے یاد آیا، یہ میں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا تھا. میڈیا میں جو یہ کرائسس ہے یہ اخلاقیات کا، اس پر بھی میں آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ ایک فعال سیاسی کارکن ہیں، آپ کی ایک ماشاءاللہ نگاہ ہے. جیسے کہ میں نے ان موصوف کا نام نہیں لیا جنہوں نے یہ ٹویٹا تھا، ویسے ہی میں ان موصوف کا نام بھی نہیں لے رہتا کہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کے بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بیٹا اسٹیڈیم میں بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے. ویسے ہی میں ان صاحب کا نام نہیں لیتا کہ جو اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر کے اور پولا پولا کھلا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صاحبزادی کو بھی تگڑی قسم کی نوکری جو ہے وہ مل چکی ہے. حضور والا، یہ صحافت کی یہ جو اخلاقی زوال ہے یا صحافتی زوال، میں چاہتا ہوں آپ 1 سے 2 منٹ کا لیکچر مجھے اس پہ بھی پلیز دیجئے. دیکھیں، گزارش یہ ہے، دیکھیں یہ ہر طبقہ ہے زندگی کے اندر، اچھے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو مفاد پرست ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. صحافی ہمارے بھائی ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں، میڈیا نے ایک آزادی کی روش کو بھی برقرار رکھا ہے، لوگوں کی بات جو ہے وہ پبلک سنتی ہے اور وہ سامنے آتی ہے میڈیا کے ذریعے. لیکن ظاہر ہے کہ اچھے اور برے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو دیکھیں ہر کمیونٹی کے اندر ہیں، سول سوسائٹی کے اندر بھی ہیں، اچھا سر ویسے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، سیاستدانوں میں بھی ہیں، ججز کے اندر بھی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی کو ہم اسپیسیفکلی اپنا ٹارگٹ کر کے کوئی تبصرہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے، جو حکومت پاکستان ہے، وہ اس کا ایک بڑا پراپر ایک موقف ہے کہ پاکستان کو اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جانا چاہیے، پاکستان معاشی خوشحالی کی طرف گامزن اس کو ہونا چاہیے. اور آپ کے علم میں ہے لیکن گورنمنٹ کو یہ چیز بھی کوئی بتا دے، کاش کوئی بتا دے کہ پاکستان جو ہے نا وہ عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر اس میں سارے ادارے ہوں، اگر اس میں پارلیمنٹ ہو، اگر اس میں عدلیہ ہو، اگر اس میں مقننہ ہو، اگر اس میں فلانے ہو، اگر اس میں ڈھکانے ہو، اور اس میں سے عوام کو مائنس کر دیے جائے تو سب ٹھن ٹھن گوپال ہے. حضور والا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو حکومت کائے پہ کریں گے؟ سب سے پہلی بات آپ نے ذکر کیا باہر وہ جو جنگ چھڑی ہے جس پہ ہمارا obviously ایسا ہی ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ بات اپنے بچوں کو 2 روٹی سے 1 روٹی پہ لانے والا جس دل سے وہ ماں باپ لائے ہوں گے اس کا ادراک آپ کو ابھی نہیں ہوگا. میں نے کہا نا میں لاکھ تقریر کروں بیکار ہے. جب تک آپ مجھے کیوں نکالا موڈ پہ واپس نہیں جائیں گے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں بحث نہیں کر رہا.
حضور والا میں آپ سے عارفین صاحب میں تھوڑا سا اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس پورے کرائسس میں جو حکومت کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی زیادہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی. باس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، پتہ نہیں آپ اسے لطیفہ سمجھیں گے یا کیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. باخدا یہ جو اضافہ آپ نے آخری نادر شاہی کیا ہے، اس کے بعد میں اس عمر میں 48ویں سال میں اب پارٹ ٹائم نوکری کے لیے سیریس ہوں. آپ یقین کریں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ عام آدمی کی بات کر رہے ہیں حضور، مطلب آپ کہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے نور العارفین صاحب، اس میں جذبات سے زیادہ حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مشکل وقت ہے، یہ کٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان دیکھیں اس وقت دنیا کی امیدوں کا مرکز ہے. یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 4 ہفتوں میں جو ریمیٹنسز آئی ہیں ان کی تعداد بھی دگنی ہو گئی ہے جو نارمل آتی ہیں. یہ بہت بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں واپس آئے گی. پاکستان کے اندر خوشحالی کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ. پاکستان نے ایک دیکھیں دنیا کے امن کے لیے ایک رول پلے کیا ہے. پاکستان نے جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک رول پلے کیا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنا ایک بڑا مقام حاصل کر لیا. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پروگرام میں کسی اور وقت میں مدعو کروں. آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی میرے سوالات خندہ پیشانی سے سنے، ان کے جوابات دینا گوارا کیا. ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین، یہ تھے حافظ نعمان صاحب، MNA تھے، حکمراں جماعت سے ان کا تعلق تھا. کہنے کو ابھی بہت کچھ ہے، میں ابھی 1 گھنٹے کا پروگرام مزید کر سکتا ہوں اس ایک گفتگو کے بعد جو میری حافظ نعمان صاحب سے ہوئی، یا میری محترمہ سائرہ بانو صاحبہ سے جو اپوزیشن میں ہیں، GDA رہنما ہیں، جن سے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی. مزید 1 گھنٹہ میں کر سکتا ہوں پروگرام، لیکن فائدہ کیا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ بات کو یہیں دبا دیا جائے. آپ بس یہی سوچ کے خوش ہو جائیے کہ پاکستان کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام حاصل ہو رہا ہے. ٹرمپ شہباز شریف کا ٹویٹ اس کو ری ٹویٹ کرتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ٹوٹا ہوا فریکچرڈ کندھا لے کر کے اور باقاعدہ وہ مسلم امہ کی فلانی کی تھی. میں یہ سوچ کر کے پریشان ہو لیتا ہوں، کیونکہ میرے بس میں صرف پریشان ہونا ہی ہے. میں یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ مجھ سے آری میرے اعزاء احباب، میرے بیوی بچوں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میرے اقربا، ان سے آری پاکستان کا میں کروں گا کیا؟ پاکستان ایک خطہ زمین ہے جو مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے جڑا ہے، ہم سے بنا ہے. وگرنہ خطہ زمین کا نام آپ پاکستان رکھیں یا اسلامستان، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان کی خوشحالی کی یہ نویدیں، یہ خوشبختی کی علامتیں، یہ جو ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، بہت طویل عرصہ ہوا اس کو سنتے ہوئے. اب اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ کاش وہ منزل آئی جائے، لیکن ہماری قبروں کے کتبوں کی کاسٹ پہ نہیں. ہم زندہ ہوں اور اس طرح سے ہم سے قربانیاں نہ مانگی جا رہی ہوں ہمارے اشرافیہ کی جانب سے، ہمارے طاقتوروں کی جانب سے، جس طرح سے آج ہمیں فی سبیل اللہ انورٹڈ کاماز میں ذبح کیا جا رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.